والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ۔ تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم جان جانا، جان کائنات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہے۔ عزیزان محترم، جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا: یا ایہا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے۔ نبی کا مطلب ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والے۔ اگر کوئی اس کا معنی صرف خبر دینے والا لے تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس طرح تو پھر جو آ کے کسی کی کوئی خبر دے گا تو معاذ اللہ اس کو کیا سمجھ لیں گے۔ فرمایا یا ایہا النبی کا معنی ہے اے غیب کی خبر دینے والے۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک، اللہ فرما رہے اے غیب کی خبر دینے والے، ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا شاہدہ، حاضر ناظر۔ اب شاہدہ کے تین معنی ہیں، مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک کا معنی ہے حاضر ناظر، ایک کا معنی ہے گواہ، اور ایک کا معنی ہے محبوب۔ ایک ایک معنی پر سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے، کافی سارے سوالات ذہنوں میں یہ ابھرتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا ہے، تو گواہ بنا کے بھیجا ہے، تو یہ کس پر گواہ بنا کے بھیجا ہے اور کس کے لیے حاضر ناظر ہے؟ اور الشاہد والشہید هو الذی لا یغیب عن شیء، یعنی شاہد وہ ہوتا ہے، گواہ وہ ہوتا ہے، حاضر ناظر وہ ہوتا ہے جس کی نظر سے اللہ کی عطا سے کچھ چھپا ہوا نہ ہو۔ جہاں پر قرآن پاک میں محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں چیز کے بارے میں نہیں جانتا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے نفی کیا میں نہیں جانتا، معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی عطا کے بغیر نہیں جانتا۔ جو کچھ بھی جانتا ہوں اللہ کی عطا سے جانتا ہوں۔ اور وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، ہم تو اپنی مرضی سے بولتے نہیں، بولتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے محبوب یہ بول تو ہم بولتے ہیں۔ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ عزیزان محترم، ہمارے پاکستان کے اندر جو لا پڑھایا جاتا ہے، دو کتابیں ہیں، پی پی سی اور سی پی سی، اس میں کسی گواہ کی شرائط کو نقل کیا گیا ہے۔ یہ ایک زمینی لا ہے، زمینی حقائق ہیں، زمینی قانون ہے۔
کہ یہ شاہد کا اطلاق کس پر ہوگا، شاہد کس کو کہیں گے؟ تو کہا جاتا ہے جی جس بندے کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے اس کے لیے 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، یہ لا کی کتابوں میں موجود ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو گواہ ہو اس کی آنکھیں سلامت ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو گواہ ہو وہ واقعہ کا اس کو پورا علم ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ جو گواہ ہو وہ موقع پر موجود ہو۔ اگر ان تینوں شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی رہ جائے گی تو لا کیا کہتا ہے، ہم اس کو شاہد نہیں کہیں گے، اس کو گواہ نہیں کہیں گے، وہ گواہ نہیں ہوگا۔ گواہ وہی ہوگا کہ جس کے اندر صحیح معنی کے اندر یہ شرائط پائی جاتی ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ جو گواہ ہو، ہمارا لا قانون کیا کہتا ہے، جو گواہ ہو اس میں پہلی شرط یہ اس کی آنکھیں سلامت ہوں، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ موقع پر موجود ہو، اور تیسری شرط یہ ہے اس کو واقعہ کا علم ہو۔ آپ کا زمینی قانون یہ بتاتا ہے جس کے اندر شاہد کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود نہ ہوں، اثرات موجود نہ ہوں، وہ گواہ نہیں کہلا سکتا۔ تو یہ تو آپ کے قانون میں گواہ نہیں کہلا سکتا، اور جن کو اللہ فرمائے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان پر شاہد بنا کے بھیجا ہے، گواہ بنا کے بھیجا ہے، حاضر ناظر بنا کے بھیجا ہے، محبوب بنا کے بھیجا ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کس کے لیے گواہ بن کے آئے؟ فرمایا کافۃ للناس، جتنے لوگ ہیں سب پر آپ گواہ ہیں۔ ارسلت الی الخلق کافۃ، جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں میں سب کا رسول ہوں، اور رسول جس کا بھی ہوں اس پر گواہ بھی ہوں۔ اور پھر فرمایا بعثت الی الاسود الاحمر، مجھے اللہ نے ہر کو گورے اور کالے پر رسول بنا کے بھیجا ہے، مبعوث کر کے بھیجا ہے۔ ما من شیء الا ویعلم انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماتے کائنات کی ہر شے جانتی ہے میں رسول ہوں۔ اب یہ اشیاء تو جانے میں رسول ہوں، اور رسول نہ جانے یہ کیا شے ہے، تو تم نے صحیح معنی میں شاہد کا مفہوم نہیں سمجھا۔ تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، محبوب ہم نے آپ کو حاضر ناظر گواہ یا محبوب بنا کے بھیجا ہے۔ تینوں معنوں کا اطلاق لفظ شاہد پر ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، ما من شیء الا ویعلم انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی ہر شے جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ جیسا کہ جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات غار کے اندر آپ قیام فرماتے ہیں، تو آخر کبوتر کو کس نے بتا دیا کہ کبوتری نے وہاں پہ انڈے دے دیے، اور جس جگہ پر کبوتری انڈے دے دیتی ہے وہاں یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ ادھر کسی انسان کا گزر نہیں ہوا۔ اور پھر مکڑی نے جالا بون دیا غار کے منہ کے اوپر، کفار اور مشرکین آتے ہیں، ابو جہل وغیرہ، وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مکڑی نے جال بنا ہوا ہے اور کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، تو وہ واپس چلے جاتے ہیں کہ اگر یہاں سے کسی کا گزر ہوتا تو یہ جو جال بنا ہوا ہے یہ تو ٹوٹ جاتا، اور یہ کبوتری کے جو انڈے ہیں یہ بھی ٹوٹ جاتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سے کوئی نہیں گزرا۔ تو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے، تو جان کائنات نے فرمایا ما من شیء الا ویعلم انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی ہر شے جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو ہر رسول کو جانتے ہوئے مکڑی نے جالا بھی بون دیا ہے، کبوتری نے انڈے بھی دے دیے ہیں۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جو ہے، جب یہ محبوب علیہ السلام غار سے جانے لگے تو اس وقت یہ کبوتروں نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے مالک، ہم نے آپ کی خدمت عالیہ کے اندر جو ہے نا یہ آپ کی حفاظت کی ہے، ہمارے لیے کیا انعام ہے؟ تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمین شریفین پر کبوتروں کو اجازت دی کہ قیامت تک آپ کی نسلیں بسیرا کریں گی، کیونکہ میرے لیے آپ نے انتظام کیا ہے حفاظت کا۔ تو اب آپ نے حکم دیا کہ جو مکے اور مدینے کے اندر کبوتر ہیں ان کو اڑایا نہ جائے، تکلیف نہ دی جائے، کیونکہ یہ وہ کبوتر ہیں ان کے نسل کے آباء و اجداد نے تمہارے نبی کو سکون پہنچایا ہے۔ یعنی اگر کبوتر نیکی کریں تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اپنا فضل اور رحم اور کرم نوازی کا اظہار فرماتے ہیں کہ یہ کبوتر ہیں، انہوں نے تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے، اور یہ مکڑی جو ہے اس نے جالا بون دیا۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے کائنات کی ہر شے جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ جیسا کہ طوبہ بادشاہ ایک گزرا ہے،
جس کا قرآن کے اندر بھی ذکر ہے کہ بہت اچھا انسان تھا، یہ آیا اس نے مکے پر حملہ کیا۔ جب یہ تیاری کرتے نا حملے کی تو ان کے جو جانور ہیں وہ بیٹھ جاتے اور کعبے پر حملہ نہ کر سکتے۔ پھر انہوں نے ایک عالم بلایا اور اسے کہا کہ وجہ کیا ہے، ہم حملے کی تیاری کرتے ہیں یا ہماری آنکھیں نابینا ہو جاتی ہیں، ہم کعبے پر حملہ نہیں کر سکتے۔ تو ایک صاحب تھے جو اس وقت تورات، انجیل اور زبور کے عالم تھے، انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے کعبے پر حملہ آپ نہیں کر سکتے، یہاں پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکے میں ہوگی اور مکے سے آپ مدینہ ہجرت کریں گے۔ جب وہ طوبہ بادشاہ نے یہ بات سنی تو وہ مکہ سے فوراً مدینہ شریف چلا گیا اور مدینے کے اندر انتظار کرنے لگا کہ جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، سب سے پہلے میں کلمہ پڑھوں گا، کیونکہ علماء تورات اور انجیل اور زبور والوں نے کہا وجہ تخلیق کائنات آپ ہیں، اور محبوب کی شان یہ ہے اللہ نے محبوب کو والضحیٰ کا چہرہ دیا ہے، واللیل کی زلفیں دی ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں دی ہیں، ید اللہ والے ہاتھ دیے ہیں، علم نشرح کا سینہ دیا ہے، طٰہٰ کا تاج دیا ہے، یاسین کا سہرہ دیا ہے۔ محبوب کے کمالات بھی ہیں، معجزات بھی ہیں، وہ اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں، جو بولتے اللہ وہ کر کے دکھاتا ہے، یہ کمال محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ تو جب یہ طوبہ بادشاہ مدینہ پہنچتا ہے نا، انتظار کرتے ہیں کہ شاید محبوب علیہ السلام تشریف لائیں، پہلا مسلمان میں ہو جاؤں۔ اس کا آخری وقت آئے تو اس نے ایک تحریر لکھی کہ اس کو سنبھال کے رکھ لیا جائے، اگر جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے بیٹے تیری زندگی میں آ جائیں تو یہ میرا خط دے دینا، اے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طوبہ آپ پر ایمان رکھتا ہے، آپ کو نبی مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ آپ ہر ایک کو جانتے ہیں اور اللہ نے جس کو شاہد بنا کے بھیجا ہو اس کی کیا عظمت اور شان ہوگی۔ تو حضور والا یہ میرا خط اپنے بیٹے کو کہتے ہیں سنبھال کے رکھنا اور پھر آگے دے دینا۔ بیٹا خود وہ دنیا سے طوبہ چلا جاتا ہے، بیٹے کے پاس خط آ جاتا ہے، پھر پوتے کے پاس چلتے چلتے 1 صدی نہیں، 2 صدی نہیں، 3 نہیں، 1000 سال گزر گیا۔ اور پھر طوبہ بادشاہ نے مدینے کے اندر نا ایک مکان بنوایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آپ کا گھر مبارکہ ہے، یہاں سرکار آ کے آرام فرمائیں گے۔ حجرے اس نے تعمیر کرائے محبوب کی ولادت سے 1000 سال پہلے۔ اور کبھی قرآن کا مطالعہ اللہ نے یہ ادائیں دے کے، اور میں طوبہ بہت اچھا انسان تھا، اور قرآن مجید میں طوبہ کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ وہ بادشاہ یعنی 1000 سال پہلے وہ تعمیر کر رہے کہ محبوب یہاں آ کے ٹھہریں گے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی، وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ وہ وقت گزرتا گیا، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، بلکہ 1000 سال گزر گیا۔ طوبہ کا خط نسل در نسل چلتا رہا، اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ شریف سے ادھر ہو کے بیٹھ، مدینہ شریف جو ہے نا آپ تشریف لائے نا، تو مدینہ شریف میں میرے آقا نے فرمایا میری اونٹنی وہاں پہ ٹھہرے گی جہاں اللہ کو منظور ہوگا، اور یہ اونٹنی قصوہ ہے، محبوب کی سواری ہے۔ بڑے بڑے عمرا کہتے ہیں کہ محبوب جب مدینہ تشریف لائیں گے تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائیں گے۔ یہاں بڑے پڑھے لکھے دانشور حضرات بیٹھے ہیں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حدیث کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حدیث قولی، ایک ہے حدیث فعلی، ایک ہے حدیث تقریری۔ حدیث قولی وہ ہوتی ہے جو محبوب فرما دیں یہ تم نے کرنا ہے۔ حدیث کی 3 قسمیں ہیں، آگے پھر ان کی حدیث مبارکہ ہے سند کے لحاظ سے کہ یہ حدیث حسن ہے، حسن لذات ہی ہے، لغیری ہے، مرسل ہے، مرفوع ہے، مقطوع ہے، شاذ ہے، منکر ہے، غریب ہے، متواتر ہے، عزیز ہے، یہ آگے اقسام ہے حدیث کی۔ بیسک جو ہے وہ 3 ہے، حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ اب حدیث قولی یہ ہے کہ جو آپ فرما دیں، اور فعلی یہ ہے کہ جو آپ پریکٹیکلی طور پہ کوئی کام کر کے دکھا دیں، اور تقریری یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوا ہو اور محبوب خاموش رہیں، وہ حدیث تقریری ہوتی ہے۔ اب ہمیں جب محبوب کی ولادت کا اور آمد کا ہم ذکر کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ حضرات جانتے ہیں، میں صرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جب جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو بنو نجار کی بچیوں نے کیا پڑھا؟ طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ آج وہ ثنیۃ الوداع سے وہ چاند، وہ 14ویں کا چاند، وہ نبوت کا چاند تشریف لایا ہے۔ واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر واجب ہو چکا ہے کہ محبوب جو دنیا میں آئے اللہ کی طرف بلانے کے لیے اس کا ہم شکر ادا کریں، یعنی محبوب کی آمد کا ذکر کریں۔
اب لوگ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ اب یہ حدیث تقریری ہے، محبوب نے تو یہ نہیں فرمایا واجبہ شکر علینا ما دعا للہ دائی، کہ تم میرے سامنے کہہ رہے ہو محبوب آپ جو دنیا میں آئے ہم پر واجب ہے ہم آپ کا آنا یاد رکھیں اور آپ کی تعریف اور کلمات بیان کریں، تو ہم تو یہ کہتے ہیں یہ مستحب ہے محبوب کو یاد رکھا جائے۔ جو امت با وفا ہوتی ہے وہ محبوب کو یاد رکھتی ہے۔ جتنی کتب حدیث ہے میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، آتے ہی فرمائے رب حبلی امتی، بازار میں گئے رب حبلی امتی، غار میں گئے رب حبلی امتی، معراج پہ گئے رب حبلی امتی، اور والا سوف یؤتی کا ربو کا فتردا، محبوب ہم ان قریب آپ کو اتنا راضی کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ آپ کیسے راضی ہوں گے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں اپنی امت کی خائی کے لیے سجدہ ریز ہوں گا، میں سجدے سے سر اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب میرا رب میری ساری امت کو جنت ہی نہیں کر دے گا۔ تو میرے آقا تو جس دن میں آپ کو ایک نہیں 20 کتب حدیث سے دکھا سکتا ہوں، میرے آقا کا یہ معجزہ ہے، دنیا میں آتے ہی آپ سجدہ ریز ہوئے اور پھر آپ نے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کی۔ ولادت والے دن محبوب اپنی امت کو نہ بھولیں، اور امت کہے یہ ولادت کا ذکر کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ محبوب کی وفا دیکھیں کسی مقام پر اس امت کو نہیں بھولے، اور یہ امت سوال کرتی ہے۔ تو حضرات محترم یہ حدیث تقریری ہے، محبوب خوش ہوئے، فرمایا واجب شکر علینا، محبوب کی آمد کا ذکر کرنا ہر عاشق زار کے لیے واجب ہے، جو عشق کی دولت یا رمق سے خالی ہے اس پر نہیں، لیکن جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینے میں رکھتے ہیں اس پر واجب ہے کہ وہ آمد مصطفیٰ کا ذکر کرے۔ عزیزان محترم وہ محبوب علیہ السلام کی اونٹنی جب آئی نا، محبوب نے فرمایا امیر غریب سب کہتے ہیں محبوب ہمارے گھر میں قیام فرمائے، یہ ہماری اونٹنی کو پتہ ہے کہ یہ کہاں بیٹھے گی۔ اب یہ جانور ہے، آج کا کوئی دانشور ہوتا تو وہ کہہ دیتا اونٹنی کو کیا سمجھ آئے، اس نادان کو کیا خبر جس کے بارے میں رب فرمائے انا ارسلناک شاہدا، ہم نے حاضر ناظر بنا کے بھیجا۔ اور محبوب کا یہ معجزہ ہے، جس سواری پر آپ بیٹھ جاتے کبھی وہ سواری بوڑھی نہیں ہوتی تھی، اور اس کی قوت سماعت یہ بڑھ جاتی جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے، محبوب سواری پہ سوار ہو کے جا رہے تھے، سواری نے اپنی اگلی ٹانگیں اوپر کر دی اور بیدک گئی، محبوب سواری سے اترے، قبروں پہ کھڑے ہوئے، میرے آقا نے فرمایا ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، ایک چغل خور تھا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، تو محبوب کی سواری کو کیسے پتہ چلا کہ عذاب ہو رہا ہے؟ یہ وجود مسعود میرے آقا کے وجود باجود کی جو ہے یہ معجزہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، میرے آقا نے فرمایا یہ جو میری قصوہ اونٹنی ہے یہ جہاں جا کے بیٹھے گی اسی جگہ ہم قیام کریں گے۔ اور یہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں جا کے بیٹھی، محبوب نے قیام کیا، اور سلام دعا کے بعد محبوب کے پہلے الفاظ کیا تھے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا کی تفسیر سنیے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ایوب انصاری، وہ جو تیرے آباء و اجداد میں سے طوبہ 1000 سال پہلے خط لے کے گیا تھا جو تیرے ایک بازو پہ بندھا ہوا ہے، ذرا کھول کے مجھے دے، یہ وہ مکان ہے ابو ایوب انصاری، یہ تیرا نہیں ہے، یہ طوبہ جو میرے لیے بنا کے گیا، ہم اپنے گھر میں آئے ہیں۔ تو یہ تو قرآن میں ہے، اتنا تو مان لو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طوبہ کا اللہ نے ذکر کیا کہ طوبہ اتنا اچھا انسان تھا جو آمد مصطفیٰ 1000 سال پہلے اس نے مکان بھی تعمیر کروا دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طوبہ کی بادشاہ کی اولاد میں سے تھے۔ محبوب مسکرائے، فرمایا اے ابو ایوب انصاری، ہم تیرے مکان میں یا تیرے گھر میں نہیں آئے، وہ جو بادشاہ ہماری عقیدت اور محبت میں بنوا کے آیا تھا ہم اپنے گھر میں موجود ہوئے ہیں۔ تو اب اونٹنی کو پتہ ہے کہ محبوب نے یہاں جلوہ گری کرنی ہے، یہ محبوب کا مکان ہے، نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور محبوب کے علوم غیبیہ پہ بھی انکار کرتے ہیں، جبکہ کتنے ایسے مشرک اور کفار تھے جو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ مثال کے طور پر 4 حدیث مبارکہ چھوٹی چھوٹی میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی حدیث پاک ہے، قباس بن اشیم ایک شخص تھا، وہ جنگ بدر میں لڑنے کے لیے آیا، جب اس نے دیکھا نا ادھر سے 313 سارے صحابہ ہیں اور ادھر سے 1000 لشکر جرار، وہ ابو جہل کی فوج، ہر ایک کے پاس گھوڑے، تلواریں، نیزے، سب کچھ تھا، اور یہاں 6 تلواریں تھیں، 2-3 زیرہ تھیں، اور وہ جو تلواریں تھیں وہ بھی زنگ آلود تھی، وہ کام اس طرح کرتی بھی نہیں تھیں۔ لیکن قباس بن اشیم کہتے ہیں میں نے جب دیکھا نا تو میں نے دل میں کہا لڑنے کے لیے آ گئے، لڑنے کی تو تمیز ہے نہیں۔ اور پھر جب لڑائی شروع ہوئی، یہ قباس بن اشیم کہتے ہیں کہ میں جب لوگ بھاگے نا، فرشتے آئے 5000 آسمان سے جبریل امی کی قیادت میں، اور لوگ کٹ کٹ کے مرنا شروع ہوئے، کہتے جب لوگ بھاگے نا، قباس بن اشیم کہتے بھاگنے والوں میں سب سے آگے میں تھا۔
اور جب میں بھاگا نا تو میں نے کہا او کفار مشرکین تمہیں حیا ذرا نہیں آتی، تم تو عورتوں سے بھی بدتر نکلے، میں تو سمجھتا تھا بہادر ہو، تمہیں مسلمانوں نے تو تمہارے پاؤں کھیڑ کے رکھ دیے۔ اب یہ میں کہتا ہوا بھاگتا ہوا جا رہا ہوں، کہتے وقت گزرتا گیا، کئی جنگیں ہوئیں محبوب علیہ السلام کے زمانہ ظاہری حیات میں 83 جنگیں ہوئی ہیں۔ اب بتائیں صحابہ کتنے دن آرام سے بیٹھے ہیں؟ 83 جنگیں ہوئیں۔ اب وہ جناب قباس بن اشیم کہتے ہیں جب فتح مکہ ہوا نا تو محبوب مکے میں جلوہ گر ہوئے، تو میں گلی سے گزر رہا تھا، محبوب کی نظر پڑی، فرمایا یا قباس تعال، اے قباس ادھر آ۔ میرے دل میں بڑا بغض تھا، کیونکہ محبوب کو دیکھنے کے لیے دل میں محبت کا ہونا ضروری ہے۔ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہے وہ پڑھائے نہیں جاتے، ان کا دیدار نہیں ہر ایک کا حصہ، ابو جہل کو محبوب دکھلائے نہیں جاتے۔ محبوب کے لیے محبت کا سینہ چاہیے، محبت کی نظر چاہیے۔ کہتے میرے آقا نے فرمایا قباس ادھر آؤ، میں قریب گیا، فرمانے لگے اچھا بتاؤ جب وہ بھاگ رہے تھے بدر کے میدان میں، آگے آگے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ میں مکر گیا، میں نے کہا جی میں نے کچھ نہیں کہا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے نہیں کہا تھا کافرو تم تو عورتوں سے بدتر نکلے۔ قباس بن اشیم کہتے خدا کی قسم محبوب کا یہ فرمانا تھا، اور میں نے کہا نعرہ رسالت لگایا، میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھائیں۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں کلمہ پڑھنا چاہتا ہے؟ تو قباس بن اشیم نے ایک تاریخی جملہ کہا، یا رسول اللہ میں حیران ہوں جب آپ اپنے دشمنوں کے دل کی کیفیت سے اتنا واقف ہیں تو اپنے دوستوں کی دل کی کیفیت سے کتنا واقف ہوں گے۔ اب یہ بخاری شریف میں سیاستہ میں حدیثیں نکال کے دکھائے، پتہ چلتا ہے بغض والی باتیں تو یاد رکھتے ہیں، محبت والی بھی صحیح بخاری سے پڑھے نا پتہ چلے۔ اور دوسری صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام کے پاس آتے ہیں صحابہ، یا رسول اللہ ایک قزمان نامی شخص ہے، وہ جب بھی تلوار گھماتا ہے کئی لوگوں کی گردنیں کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انہ من اہل النار، یہ جہنمی ہے۔ اب وہ اس کے کمالات دیکھتے ہیں، ادھر محبوب کی زبان کو دیکھتے ہیں کہ محبوب تو خود بولتے نہیں، وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، بار بار آتے ہیں یا رسول اللہ بڑے کمالات ہیں، ایسے اس کے دستے کو پکڑتا ہے گھماتا ہے کئی کافروں کی گردن کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ محبوب نے فرمایا انہ من اہل النار، یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے۔ اب وہ محبوب کے فرمان کو دیکھتے ہوئے سارے صحابہ محو حیرت ہیں، وہ لڑتے اس نے وہی تلوار اپنے سینے میں ماری، خودکشی کر کے مر گیا۔ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا تھا؟ فرمایا یہ لڑ تو رہا تھا، ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اس کے دل میں میری محبت نہیں تھی، جو کلمہ بظاہر پڑھے جہاد میں بھی شریک ہو، میری محبت دل میں نہ رکھے، اللہ اس کے اعمال غارت کر کے رکھ دیتا ہے۔ محبت رسول پہلے ضروری، عقیدہ یہ اعمال بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے۔ فرمایا انہ من اہل النار ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ چاہے تو فاسق فاجر سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ تو یا رسول اللہ فاسق فاجر کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ عمل تو کرتا رہے مگر دل میں میرے لیے بغض رکھے، نفاق رکھے، اس کے دل میں میرے لیے محبت نہ ہو، کیونکہ احبونی لحب اللہ وانا حبیب اللہ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا مجھ سے محبت رکھو میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے من احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت رکھی اللہ سے محبت رکھی۔ من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت رکھے گا ہاتھ پکڑ کے جنت میں اس کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ عزیزان محترم ایک بات ذہن نشین رکھیے، کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج ضروری ہے، اعمال کے بغیر انسان نامکمل ہوتا ہے۔ یہ اعمال ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کا زیور ہے، ایمان کے اندر مزید نکھار پیدا کرتے ہیں۔ اور ایمان کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لوگوں تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ محبت کے بعد کوئی نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، محبت کے بعد روزہ زکوٰۃ حج ادا کرتا ہے اس کے دل کی کیفیات بدل جاتی ہیں۔ اگر کوئی نماز روزہ کرتا رہے، محبوب کی تعظیم اور توقیر اور علوم غیبیہ پر انکار کرے، وہ انسان نہیں، وہ منافق ہے اور وہ فاسق اور فاجر ہے۔ یہ تعریفات موجود ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، قباس بن اشیم تو مشرک تھا، محبوب کے علم غیب کو دیکھ کر اس کے شرک کا بھانڈا پھوٹ گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ کلمہ بھی پڑھے اور کہے نبی کو علم غیب نہیں، یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے؟ اس نے قبر میں پورے علماء جتنی دنیا کے ہیں کائنات کے اندر اسلام کے، سب نے یہی لکھا ہے قبر میں چھٹکارا صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہوگا۔ قبر کے کتنے سوال ہیں؟ 3 سوال ہے۔ پہلے سوال ہے من ربو کا۔ اب جو ہمیں آقا علیہ السلام کا نام نہیں لینے دیتے، میں ان سے پوچھتا ہوں، قبر میں چھٹکارا یہی ہوتا کہ فرشتے پوچھتے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کہتے اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے، جان چھوٹ جاتی۔
لیکن فرشتے اگلا سوال کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کو ماننے والے تو یہودی بھی ہیں، اللہ کو ماننے والے عیسائی بھی ہیں، اللہ کو ماننے والے دوسرے مذاہب بھی ہیں۔ تم جو اللہ کو مانتے ہو بتاؤ کس دین میں مانتے ہو؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا؟ وہ کہتے ہیں دین الاسلام۔ پھر اگلا تیسرا سوال فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اسلام کا کلمہ پڑھ کے منافق بھی ہیں، عاشق بھی ہیں۔ اب یہ بتاؤ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جب تم دنیا میں تھے اپنے نبی کے بارے میں کیا زبان چلاتے تھے وہ بتاؤ۔ اس کا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تم کیا کہتے تھے اپنے نبی کے بارے میں یہ بتاؤ۔ میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں قیامت والے دن نام اعمال لگے گا، ترازو ہوں گے، نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے، جنت جہنم قیامت والے دن ہوگی۔ پھر یہ عذاب قبر کیوں ہے؟ عذاب قبر عقیدے کی وجہ سے ہے، قبر میں عمل کا جو ہے نا وہ سوال نہیں ہے، عقیدے کا ہے۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو کیا کہتا تھا قبر میں جان کائنات کے بارے میں؟ اب جو نظریہ اور عقیدہ آپ رکھتے ہیں، جو خیالات محبوب کے بارے میں رکھتے، قبر میں محبوب کے چہرے کو دیکھتے ہی وہ زبان پہ جاری ہو جائیں گے۔ بہتر یہی ہے آج ہمہ وقت محبوب سے محبت رکھتے ہوئے والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کیا کریں، واللیل کی زلفوں کا ذکر کیا کریں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے محبوب کا ذکر کیا کریں، طٰہٰ کے تاج اور علم نشرہ کے سینے والے محبوب کا ذکر کیا کریں۔ جب محبوب کی آپ ذکر کریں گے، جیسے فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو تم کہو گے مر کے آیا ہوں اس دل ربا کے واسطے، کیونکہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، یہ احادیث مبارکہ بڑی سننی ہے توجہ سے اور دل کی تختی پہ لکھنی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کے حضور تمام انبیاء آئیں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ جب تمام انبیاء آئیں گے وہ عرض کریں گے میرے مالک جو تو نے ہماری ڈیوٹی لگائی تھی، ہم نے تبلیغ کی ہے، لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، مسلمان کیا ہے، امتوں کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے جی ہم نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں ہے، انکار کر دیں گی، ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ انبیاء تو ہمارے سامنے آئے نہیں۔ جب وہ انبیاء کے سامنے انکار کریں گے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر کہا جائے گا امت محمدیہ کو بلایا جائے، یہ گواہی دیں گے۔ پھر یہ امت جو ہے یہ گواہی دے گی کہ میرے مالک آدم علیہ السلام آئے، اتنے سال دنیا میں رہے، نوح علیہ السلام آئے 900 سال، 950 سال، 1100 سال رہے اور 80 بندے مسلمان ہوئے، یہ سارے گواہی دیں گے جو کتب حدیث کے اندر موجود ہیں۔ وہ امتیں کہیں گی باری تعالیٰ اس امت سے یہ پوچھیں، یہ تو آئی آخر میں ہے، ان کو کیسے پتہ ہے کہ ہم اتنے مسلمان ہوئے اور اتنا سال تبلیغ ہوئی ہے؟ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہ امت بھی خاموش ہو جائے گی، اب کیسے دلیل پیش کریں؟ یہ کہیں گے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ فلاں نبی آئے، اتنا عرصہ انہوں نے تعلیم دی، اتنے بندے مسلمان ہوئے، تو اس وقت اعلان ہوگا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو سب پر گواہ بنایا تھا، آپ تشریف لائیں، آپ گواہی دیں۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت والے دن، یہ تو قرآن ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اب یہ میرے آقا فرمائیں گے باری تعالیٰ آدم علیہ السلام نے اتنا عرصہ تبلیغ کی، نوح علیہ السلام نے اتنا عرصہ کی، عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا عرصہ کی۔ اب یہاں میرے آقا فرماتے ہیں ایک بات تم جانتے ہو کہ جب میری امت کہے گی کہ انہوں نے تبلیغ کی ہے، وہ کہیں گے یہ تو آخر میں تھے، جب میں کہوں گا اس وقت امتیں خاموش ہو جائیں گی، سر جھکا لیں گی، وہ میری بات کا انکار نہیں کریں گی، یہ نہیں کہیں گے یہ بھی تو آخری نبی تھے، ان کو کیسے پتہ ہے؟ تو اب میرے آقا فرماتے ہیں وہ امتیں مجھے میرا انکار کیوں نہیں کریں گی؟ اب میں آپ کو ایک اور صرف ناو کا سبق پڑھا دوں، آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی۔ قرآن پاک کے اندر جہاں پہ وَإِذْ آ جائے نا، وَإِذْ، اس کا معنی ہوتا ہے اذکر، یاد کیجئے، اور علم ترا آ جائے، ترا، یرا، ارا، اس کا معنی ہے آپ نے نہیں دیکھا، علم ترا آپ نے نہیں دیکھا۔ اب یعنی میں ایک مثال دے کے سمجھاؤں کہ اگر ہم کسی مقام پہ اکٹھے ہوں تو میں کہوں ڈاکٹر صاحب آپ نے وہ چیز نہیں دیکھی، یعنی جب میں آپ کو وہ واقعہ یاد دلا رہا ہوں، جب واقعہ ہوا تھا ہم دونوں ساتھ تھے۔ تو قرآن میں وَإِذْ جہاں آ جائے، علم ترا آ جائے، یرا آ جائے، ارا آ جائے، یعنی اس وقت وہ دو شخصیات اکٹھے ہوتی ہیں، پھر وہ یاد دلانے کے لیے وَإِذْ کہتی ہیں یا علم ترا کہتی ہیں۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، محبوب آپ کا نور تو اس وقت بھی دیکھ رہا تھا جب آدم کو سجدہ ہو رہا تھا۔ اب وہ تو گرامر جانتی ہیں امتیں، ان کو تو پتہ ہے وَإِذْ کا معنی یہ ہے، آپ کو پتہ کیوں نہ چل سکا آج تک؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟
महबूब आपने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? महबूब अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिआद, आपने नहीं देखा हमने कौम आद के साथ क्या किया? यानी महबूब आप जहां भी थे देख रहे थे कि हमने क्या किया। अब अगला सवाल ये पैदा होता है, महबूब थे कहाँ? कहा अपनी माँ के शिकम अतर में थे। 55 दिन बाद विलादत होनी थी। अल्लाह ने कुरान में ये बता दिया मेरा महबूब तो वो है जो अपनी माँ के पेट में रहे 55 दिन बाद भी दुनिया में तशरीफ लाए, तो वो वहां भी देखता है कि हाथी वालों के साथ क्या हुआ है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, वो वहां भी महबूब देखता है हाथी वालों के साथ क्या हुआ है। तो जो नबी अपनी माँ के पेट में रहकर हाथी वाला वाक़या देख सकता है, वो गुंबद खजरा में रहकर गुलामों का दरूद व सलाम भी सुनता है, मोहब्बत को भी देखता है। अजीज़ान मोहतरम, अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, आप तारीख को पढ़ने वाले लोग बैठे हैं, ज़रा वर्गर्दानी कीजिएगा और इस बात को तलाश कीजिएगा कि ऐ महबूब हमने हाथी वालों के साथ क्या किया, आपने नहीं देखा। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, दानियाल अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी काबे पर हमला हुआ, अल्लाह ने अबाबील नहीं भेजे। बारहा हमले होते रहे, अल्लाह ने अबाबील नहीं भेजे। करब बला का जब मार हुआ, यजीद ने काबे पर हमला किया, काबे को जलाया, आग लगा दी, वो जला हुआ सतून आज भी म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। वो मेंढा जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वाला था, उसके सींग और सर था, वो भी मुतासिर हुए। काबे को गिराने की कोशिश की गई, मदीने पर यजीद ने हमला किया, मक्के पर हमला किया, मगर काबतुल्लाह पे हमला के बावजूद अबाबील नहीं आए। आखिर आज कौन सी ऐसी वजह थी कि अबाबील को रब भेज रहा है? तवज्जो है, आप सुन रहे हैं? आपकी खामोशी लगता है या तो आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं। अब ये महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, याद रखो कि पहले बुख्त नसर ने हमला किया, अबाबील ना आए, बाद में हमले हुए, अबाबील ना आए। आज क्या जरूरत पेश आई रब को अबाबील भेजने की? मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं वजह क्या थी? 55 दिन बाद मेरे नबी का मीलाद था। जमीन वाले खुशियां मना रहे थे, अर्श वाले खुशियां मना रहे थे। अल्लाह ने फरमाया ऐ अर्श के तारो आज से ज्यादा चमको, मेरे महबूब ने दुनिया में आना है। चांद तुम थोड़ा नीचे हो जाओ, महबूब की आमद का जिक्र है। इस साल सारी औरतों को बेटे तकसीम किए जाएं, ये महबूब का फारिश अर्श ऐलान हो रहा है। जिब्रील अमी विलादत के वक्त ऐलान करते हैं और जमीन आसमान वालों इमामुल अंबिया दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। और जन्नत के अंदर जो पाकान जन्नत थे, फरिश्ते थे, फरमाया ये जो है ना जमुर्द के मोती जवाहरात को जन्नत में बखेर दिया जाए। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है, तो अल्लाह ने फरमाया जमीन आसमान वाले मेरे महबूब की मिलाद की खुशियां मना रहे हैं और तुम इन खुशियों को मिटाने के लिए आए हो। जो मेरे नबी के मिलाद की खुशियों को मिटाता है, हम उसको सफ़ा हस्ती से मिटा के रख देते हैं। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा का अगर मफ़हूम समझ में आ गया है तो 2 अहदीस मुबारक बयान करके गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। कब्र के अंदर छुटकारा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी इसमें गरामी से होगा कि मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, और ये मोजमल कबीर की यह हदीस पाक है और पहली जल्द और सफ़ा नंबर 35 पर यह हदीस है, अरबी वाली, अगर कोई पढ़ सके अरबी तो। उसमें यह लिखा है कि जब फरिश्ते आएंगे ना, मन रब्बों का मादीनों का, नमाज आ जाएगी। ये नमाज पढ़ता था, फरिश्ते कहेंगे तू पीछे हो, तेरी बात भी मानेंगे, पहले देखें इसका महबूब के बारे में अकीदा कैसा है। रोजा आ जाएगा, पहले देखेंगे इसका महबूब के बारे में अकीदा कैसा है। इसके अलावा हज आ जाएगा, महबूब के बारे में कैसा अकीदा है। तो वो सारी जो अमाल हैं पीछे हो जाएंगे। वो कहेगा मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, ये कहेगा ये वद्दुहा के चेहरे वाले मेरे नबी हैं, मैं इनका कलमा पढ़ता था। ये वो हैं वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, महबूब जहाँ आप होंगे मेरा अज़ाब नहीं होगा। फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह का हुक्म है कि जो कब्र में मेरे महबूब के लिए अच्छे अल्फाज बोल देना, उसके लिए जन्नत का लिबास पहना दो, जन्नत का बिस्तर लगा दो, जन्नत की खिड़की खोल दो। तो कब्र में जो अज़ाब होता है वो गंदे अकीदे की वजह से होता है। सुथरा अकीदा तभी बनता है जब आप सुथरे अकीदे वालों के पास बैठें, जो आपको महबूब की अजमतें और शानें बयान करके महबूब के करीब करें, ना कि दूर करें। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हमें ये मियार दिया है। जैसे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से जा रहे हैं, हंस रहे हैं। मेरे आका के विशाल के बाद कभी हज़रत बिलाल हंसे नहीं थे। तो घर वाली ने पूछा आज हंस क्यों रहे? फरमाया आज इसलिए हंस रहा हूँ कि मेरी महबूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात होने वाली है, मेरी आका करीम से मुलाकात। और मौला कायनात हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम आखिरी वक्त कहते हैं लोगों मैं दुनिया से जा रहा हूँ,
اس وقت میں جا کے میری محبوب سے بھی ملاقات ہوگی، حضرت ابو بکر صدیق سے بھی ملاقات ہوگی، حضرت فاروق اعظم سے بھی ملاقات ہوگی۔ یہ صحابہ جاتے ہوئے یہ بتا کے گئے ہیں کہ یہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ اور اگر کوئی اچھا انسان مل جائے اور آپ کو خوبصورت عقیدہ پڑھا دے تو وہ خوبصورت الفاظ آپ کو قبر میں کام آئیں گے، جس طرح لوگوں نے کتابوں میں انسان عام سا انسان بنا کے معاذ اللہ محبوب کو آپ کے سامنے پیش کیا اور معاذ اللہ یہ کہا وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور جب قبر میں آپ لوگ جائیں گے تو اگر ایسے گندے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا جو آپ نے پڑھا ہے تو وہ پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہ آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں کون ہے، ہم تو پڑھ کے آئے تھے، کچھ نہیں کر سکتے، کوئی اختیار نہیں۔ اور اگر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا صحیح مفہوم پڑھا کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، تو جیسے فرشتے پوچھیں گے یہ تعریفی کلمات آپ کی زبان پہ جاری ہو جائیں گے، آپ کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا جائے گا، اللہ کا قرب آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ میری دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت و سنگت و معیت نصیب کرے، جہاں بیٹھ کر ہمارا عقیدہ مزکہ مصفہ اور مجلہ ہو جائے، بے ادبوں اور گستاخوں کی مجلس سے بچائے کہ یہ نہ ہو کہ کبھی ہم کہیں پہنچ جائیں کبھی کہیں پہنچ جائیں۔ ہم الحمدللہ دنیا میں بھی اپنے آقا و مولا سے محبت کرتے ہیں، قبر میں بھی محبت کرتے رہیں گے، اور یہی محبت حشر میں بھی ہمارے کام آئے گی۔ اگر صرف اعمال ہی سے کام بنتا تو وہ جانور تھے جن سے محبوب نے وعدہ کیا یہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے، وہ استن حنانہ جس کو سرکار نے سینے سے لگا لیا، آخر وہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر تو نہیں تھا، حافظ قرآن تو نہیں تھا، وہ نمازی نہیں تھا، محبت رسول میں رویا۔ بخاری شریف کی حدیث گواہ ہے، یہ حدیثیں بھی کبھی پڑھ لیا کریں کہ وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رویا تو محبوب نے سینے سے لگا لیا۔ تو محبوب کے علم نشرہ سے سینے سے لگنے کے لیے اعمال کے ساتھ ساتھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔